إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مینلی ہم آج آیت نمبر 54، 55، 56، 57 انشاءاللہ 4 آیتوں پہ فوکس کریں گے سورہ عمر کے بقرہ کی. تو پہلے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ آیتیں دراصل کنٹینیویشن ہے انہی آیتوں کا جن کے ترجمے اور تفسیر کی سعادت پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے حاصل کی تھی. اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو جو ان پہ نعمتیں نازل ہوئیں یاد دلا رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے تفصیل سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل جو ہزار سال پہلے گزر چکے تھے ان کے واقعات کو اللہ رب العزت اس موقع پہ کیوں بیان کر رہا ہے. یہ تو رسول اللہ کا زمانہ ہے اور یہ واقعات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں یا حضرت موسیٰ سے بھی پہلے کے زمانے کے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قوم تھی اللہ رب العزت ان کو ان واقعات کی یاد دلا کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے انسیسٹرز کے ساتھ ایسا ہوا تھا. انہوں نے حق کا انکار کیا تھا اور حق کے انکار کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں یہ مشکلیں آئی تھیں، یہ مصیبتیں آئی تھیں اور ان عذابوں سے دوچار ہوئے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے حق کا انکار کر بیٹھو اور حق کا انکار کرنے کے نتیجے میں وہ تمام مصیبتیں اور آفتیں تمہاری زندگیوں میں بھی آ جائیں جو ان کی زندگیوں میں آئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ اللہ رب العزت واقعات ماضی کے بیان کر رہا ہے مگر جو پریزنٹ میں لوگ تھے چونکہ وہ اس ماضی سے کنیکٹڈ تھے
اور جو کچھ پاسٹ میں ہو چکا تھا اسی کا کنٹینیویشن تھے، لہذا اللہ رب العزت نے اس طرح سے واقعات بیان کیے ہیں کہ as if انہوں نے ہی وہ واقعات جو حضرت موسیٰ کے دور میں یا ان سے پہلے رونما ہوئے تھے، انہوں نے ہی ان واقعات میں مین رول پلے کیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے اور وہ یہ ہے، اور یہ قرآن کا پرنسپل ہے، الراضی بفعل قوم فہو منہم، جو شخص بھی کسی گروپ کے کام سے راضی ہو اور اس پر ایگریمنٹ رکھتا ہو ایز اف وہ اس گروپ کا پارٹ ہے، چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام۔ اگر کسی نے پاسٹ میں برا کام کیا ہے اور ہم اس کو اپروو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اف ہم نے وہ برا کام انجام دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے اچھا کام انجام دیا ہے، پاسٹ میں پریزنٹ میں کوئی اچھا کام انجام دے رہا ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں مگر ہم اس سے راضی ہیں، اس سے خوش ہیں، اس کو اپروو کرتے ہیں، اس سے ایگری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میں سے شیئر عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا کرم۔ اور اسی لیے جو ہم لوگ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ وہ بدترین لوگ تھے جنہوں نے بہترین لوگوں کو قتل کیا اور ان کے وجود ذی جز سے جو بینیفٹس معاشرے کو پہنچ رہے تھے اس سے محروم کیا، پروردگار تو انہیں اپنی رحمت سے محروم فرما۔ یہی لعنت کا ترجمہ ہے۔ لعنت کا مطلب نعوذ باللہ کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے ابسنس کی دعا، چونکہ انہوں نے پوری دنیا کو تیری رحمت کاملہ محمد و آل محمد سے محروم کیا، لہذا پروردگار تو on individual basis ان سے اپنی رحمت کو دور فرما۔ تو اس میں پھر ہم اینڈ میں یہ بھی کہتے ہیں لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت به، ان پہ بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے واقعات کو سنا مگر سن کے اینگر اور ریزنٹمنٹ، غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس پہ خاموش رہے اور اس سے وہ ایگری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ ہم اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کریں۔ اگر آپ کسی چیز سے ایگری نہیں ہیں، یو شوڈ say something, you should speak out۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں تو خاموش بیٹھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم راضی ہیں جو کچھ ہوا اس سے۔ الراضی بفعل قوم فهو منهم، اگر کوئی شخص کسی گروپ نے کوئی کام انجام دیا ہو اس پہ راضی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پارٹ ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہ مجلسیں کر کے، یہ جلوس کر کے اور یہ عزاداری کر کے ہم لوگ اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہ جو بنو اسرائیل تھے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد کر چکے تھے، فور فادرز اینڈ سسٹرز والے، ایک منٹ، گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے مائکرو فون کو آف رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو ایٹ اینی پوائنٹ تو آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ آف دی سیشن کا آپ کہیں پہ بھی انٹرجیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا مائک آن کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں بغیر کسی تکلف، بغیر کسی جھجھکشاہٹ کے۔ اور جو کوشچن بھی ہو، نو کوشچن از سلی کوشچن۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں سوال کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے وقوفی کا سوال۔ نو، دیر از نو کوشچن سلی کوشچن۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان لوگوں کو ایڈریس کیا۔ بہرحال یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے، اور بنو اسرائیل کی میننگ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، چونکہ حضرت یعقوب اللہ کی بندگی خاص طریقے سے کیا کرتے تھے، بے حد ڈیڈیکیشن اور انٹینسٹی تھی، تو اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے اس لقب سے نوازا۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، ان کے بندے خدا ہونے کی گواہی پہلے دیتے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے ہم عبد ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بعد میں رسول ہونے کی۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو، اس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم والو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. یہ واقعہ گزشتہ سیشن میں بیان ہو چکا، ہم ریپیٹ نہیں کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اگرچہ فرام دی بگننگ طے تھا کہ آپ 40 ڈیز کے لیے جائیں گے، مگر امتحان کی غرض سے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ 30 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں 10 ڈیز ایکسٹینڈڈ کر دیے گئے. تو وہ 10 ڈیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابسینٹ رہے اور نہ آ سکے، ان 10 ڈیز کی ابسینس کا، غیبت کا، اکلٹیشن کا فائدہ اٹھا کر، مس یوز کر کے، سامری جو ایک شاطر انسان تھا، جتنے زیورات تھے ان کو جمع کر کے پگھلا کے اس نے ایک کاف بنایا، گولڈن کاف جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اس طرح سے انجینئر کیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے منہ سے ایک عجیب طرح کی آواز آتی تھی. تو بنو اسرائیل نے اس کو یہ سمجھا کہ وہ خدا ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ خدا ہے، اگر خدا نہ ہوتا تو پھر بولتا کیسے، اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، اور وہ تمام معجزات اور کرامات بھول گئے. تو اسی کا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اچھا دیکھیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ A to Z پڑھیں گے، پورا قرآن، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث بھی پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی ظلم کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ جس ظلم پہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے ظلم بر نفس. بلکہ حقیقت میں اگر قرآن کو پیش نظر رکھ کے اور معصومین کے ارشادات کو پیش نظر رکھ کے دیکھا جائے تو جب بھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو حقیقت میں پہلے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اصل میں اور حقیقت میں اور ان ریالٹی وہ ظلم کا ٹارگٹ خود وہی ہوتا ہے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظالم خود ظلم کا ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ ظلم کا سبجیکٹ کوئی اور ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اور، وہ تو ایک وسیلہ امتحان ہے، ورنہ ظلم تو حقیقت میں انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. اگر ہم کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تو مظلوم ہے. اس دنیا میں یقیناً اس کی زندگی میں ڈسکمفرٹ آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، مگر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اصل تو آخرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال کیا ہے؟ اٹ از ویری بیوٹیفل. آپ نے کہا کہ جسٹ امیجن کہ کوئی ایسا سمندر ہو کہ جس کی تہ کا کوئی پتہ نہ ہو، جس کے سرے کا کوئی پتہ نہ ہو، جس کے شور کا کوئی پتہ نہ ہو. اتنا بڑا سمندر کہ سمجھ لو کہ پوری دنیا سے بھی بڑا سمندر، اور اس میں کوئی انسان اپنی انگلی ڈالے، اور انگلی ڈالنے کے بعد میں نکال لے، نکالنے کے بعد جو پانی ہو اس کو بھی جھڑک دے، جو تھوڑا سا ریزیڈیو رہ جائے گا انگلی کے اوپر وہ دنیا ہے، اور وہ جو 7 سمندر ہے وہ آخرت ہے. تو یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اسی دنیا کو اپنا سب کو سمجھتا ہے، اور یہی اصل راز ہے آخرت کو بھول جانا، آخرت کو فراموش کر دینا. اس کی وجہ سے اس دنیا میں ظلم ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس کو دنیا کہا ہی سے لیا جاتا ہے. مولا علی کا جملہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو، اس ورلڈ کو، دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوویسٹ. اس کو لوویسٹ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ صرف یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. انکم ظلمتم انفسکم، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. گوشالہ پرستی کر کے، گولڈن کاف کو پوچھ کے تم نے حضرت موسیٰ کو نقصان نہیں پہنچایا، حضرت ہارون کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا، تم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. And now it's time for you to rectify. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. Return to your creator. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. توبہ کی literal meaning ہوتی ہے returning. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. And kill yourselves. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا
عند بارئکم، اللہ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، اللہ کے اصولوں کے مطابق. فتاب علیکم، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ بہت زیادہ پلٹنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہماری ہر توبہ میں اللہ کی دو توبہ ہوتی ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے ریٹرننگ. جب ہم توبہ کرتے ہیں we are returning to our pure فطرہ, we are returning to اللہ عز و جل. اللہ کی طرف سے جو توبہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. He favors upon us by giving us توفیق of توبہ. اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ پلٹتا ہے اور پلٹ کے ہماری توبہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو in one returning of ours there are two returnings of Allah عز و جل. That's why he is تواب. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ فا کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹلی. جیسے ہی ان لوگوں نے توبہ کی، فتاب علیکم، امیڈیٹلی اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. اب یہاں پہ جو یہ سینٹینس ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کے حوالے سے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ اپنی ڈیزائرز کو کل کرو، اپنی خواہشات کو قتل کرو. ایک اوپینین یہ ہے، یعنی انفسکم مینس نفسانی خواہشات کو قتل کرو. اور دوسرا اوپینین جو میجورٹی آف اسکالرز ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ بفٹنگ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک اندھیری رات میں غسل کر کے کفن پہن کے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد میں ان کے بیچ تلواریں رکھ دی گئیں، اور پھر تلوار اٹھا کے جو سائیڈ میں ہے اس کو قتل کرے. So that is very strange, or it appears to be very strange, but again at the same time جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں اور آیتوں کی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو that appears to be more correct. تو یہاں پہ جو strangeness ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ابھی غور کریں تو جو کچھ انہوں نے کیا that was extremely strange, perhaps more strange, اس لیے کہ یہ سالہ سال تک فرعون کے اسیر تھے، اور اسیر ایسے ویسے نہیں، غلام اور کنیز، اور وہ بھی جو چاہتا تھا فرعون، اور فرعون کا جو لشکر تھا ان کے ساتھ کرتا تھا. ظلم کی چکی میں یہ پس رہے تھے. ان کے بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جاتا تھا، اور بچیوں کو گھروں سے کھینچ کے لے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے انہیں ایسے خونخوار دشمن کے چنگل سے نجات عطا کی، اور پھر اس کے بعد میں نجات بھی کس طرح سے عطا کی کہ ایک طرف فرعون کا لشکر، دوسری طرف دریائے نیل. اسی دریائے نیل میں فرعون کے پورے لشکر کو ڈبو دیا اور ان کو بچا لیا. یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ سب معجزات ہی معجزات، کرامات ہی کرامات. اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دنوں کے لیے غائب ہوئے، پردہ غیب میں گئے، تو یہ اس طرح سے گمراہ ہو گئے، اور وہ بھی انہوں نے لٹرلی گائے کی پوجا شروع کر دی. تو جو کچھ انہوں نے کیا that was extremely strange. تو جب ظلم اتنا بڑا ہو تو اس کی سزا بھی پھر اسی اعتبار سے ہونی چاہیے. اور اگر اس دنیا میں ان کو سزا مل گئی جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، that is way easier than facing the torment in the day of judgment, facing the torment of جہنم. اور عین ممکن ہے کہ یہ سخت رویہ اس لیے اختیار کیا گیا ہو تاکہ یہ جو بچے افراد ہیں ان کے، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عبرت ہو کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اگر صرف لائٹلی حضرت موسیٰ کہہ دیتے کہ تم لوگ توبہ کر لو، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو سیریسلی لیتے نہیں. اور یہ جو انہوں نے کیا تھا، یہ بلنڈر، یہ ریجیڈیٹی، اس کے حوالے سے وہ عبرت حاصل نہ کرتے، اس کو لائٹلی لے لیتے. اوکے، after a few hours, after a few days or after a few weeks or after a few months ہم بھی کچھ نیا اس طرح سے شروع کر دیں گے. انہوں نے کاف کی پوجا شروع کی تھی، ہم جو ہے پتا چلا کسی ہاتھی کے بچے کو لائیں گے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے.
تو اور توحید جو ہے وہی فنڈامنٹل پرنسپل ہے. جتنے بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں ریلیجنس ان میں فنڈامنٹل پرنسپل توحید ہے. تو اگر توحید ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ بعد والی جنریشنز کے لیے بھی ایک عبرت رہے. تو فقتلوا انفسکم. اور اگر اس دنیا میں انسان کو سزا مل گئی تو یہ مچ بیٹر ہے, جیسا کہ ہم نے عرض کیا, آخرت کی سزا سے. اس لیے کہ آخرت کی سزا, اس دنیا میں جو آگ ہے, اگر انسان اس آگ سے جل جاتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آگ کا جلا 10 سال بھی لگ جاتے ہیں تو حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتا مکمل طور پہ. اور چہرہ جب ایک مرتبہ آگ سے جل گیا, یا جو عضو بھی, جو باڈی پارٹ بھی آگ سے جل گیا, اگر پراپرلی جل گیا, you cannot replace it. It doesn't matter how hard you try. Even plastic surgery doesn't patch up fully. اور وہ تکلیف اور درد جو ہے سال ہر سال تک باقی رہتا ہے. یہ اس دنیا کی آگ کی بات ہے جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اس دنیا کی آگ اللہ کے غضب کا مظہر نہیں ہے. اسے تو اللہ نے ہماری راحت کے لیے, ہماری آسائش کے لیے, ہماری زندگی کو روبراہ رکھنے کے لیے بنایا. اگر آگ نہ ہو تو ہماری زندگی میں گرمی نہیں ہوگی, ٹھنڈک میں انسان مر جائے گا, کھانا نہیں پکا پائے گا. تو یہ آگ جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے, جب اس کی یہ صورتحال ہے تو جہنم کی آگ جو اللہ کے غضب کا مظہر ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی اور کتنی دردناک ہوگی. کتاب میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چور لائے گئے جنہوں نے ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, اور وہ اسلامک کیپٹل پنشمنٹ کے مستحق تھے. مولا نے ان کے ہاتھ کاٹے اور پھر اس کے بعد میں انگلیاں کاٹی جو اسلامی اصول ہے اس کے مطابق. اور مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ ان کو خاص جگہ کے اوپر رکھو اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو اور ان کی دیکھ ریکھ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اور ان کو بہترین غذا کھلائی جائے. اور پھر مولا ان کے پاس خود گئے اور جا کے فرمایا کہ جو تمہاری انگلیاں میں نے کاٹی وہ آلریڈی جہنم میں پہنچ گئی. اگر تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو اور جو کچھ تم نے کیا اس کو آئندہ ریپیٹ نہیں کرتے ہو تو وہ انگلیاں جہنم سے باہر آ جائیں گی اور تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی. اور اگر تم نے سچے دل سے توبہ نہ کیا پھر وہی حرکتیں شروع کی جو تم نے اس سے پہلے کی تھی تو وہ جہنم میں ہے اور جہنم میں تم کو بھی کھینچ لیں گے. تو یہ حقیقت میں کیپٹل پنشمنٹ کا اور اس طرح کی سزاؤں کا فلسفہ ہے. اور روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ اس دنیا میں جس کو سزا مل جائے آخرت میں بھی اس کو سزا دے بشرطے کہ اس نے توبہ کر لی. اگر کسی سے کوئی جرم ہو گیا, کوئی خطا ہو گئی, اس نے توبہ کر لی ہے اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ جو ملنا چاہیے تھی وہ بھی مل گئی ہے, تو پھر امپاسبل ہے کہ آخرت میں اس کو سزا ملے. بہرحال تو یہ دو تفسیریں ہیں, دونوں میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک کے زیادہ جو صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو. البتہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بنی اسرائیل قتل ہو گئے, بلکہ a lot of them they killed one another. تو جیسا جرم توبہ بھی ویسی ہونی چاہیے, جرم جتنا بڑا توبہ اتنی بڑی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی تھی, انہوں نے توبہ کر لی تھی, یزید نے توبہ کر لی. تو اگر یزید نے توبہ کر لی تھی تو جو جرم ہے توبہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ہم اپنے گالوں پہ مار رہے کریں اللہ توبہ اللہ توبہ, اور آپ کے گھر میں ہم ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے. It doesn't make any sense. اس طرح سے اگر انسان توبہ نہیں, روئے, انسان آنکھوں سے آنسو بہے, سجدے کرے اور اتنے سجدے کرے اس کی گردن ٹوٹ جائے اور اتنے روئے کہ اس آنکھوں سے نابینا ہو جائے, مگر گھر میں بیٹھا رہے تو توبہ قبول ہے پروردگار نے. اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے اصول و ضوابط ہیں. پہلے گھر آپ خالی کیجیے, ایویکویٹ کیجیے, پھر اس کے بعد میں اسے دستبستہ معافی تلافی کیجیے. جیسا جرم اسی لیول کا توبہ ہونا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو جنگ جمل میں آئی تھی انہوں نے توبہ کر لی تھی تو پھر where is the توبہ؟ جو ان کا جرم ہے وہ تو دکھائی دے رہا, 25,000 لوگ اس میں مار ڈالے گئے. ان کی توبہ, وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہوگی, کر لی ہوگی, کر لی تھی. where is the action؟ کوئی ہسٹری میں کوئی پروپر ایکشن ملتا ہے کہ مولا علی کی بارگاہ میں آئی ہوں؟ پھر اس کے بعد جنگ جمل کے بعد بھی تو جنگ صفین ہوئی, جنگ نہروان ہوئی, انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو جنگ صفین میں, جنگ نہروان میں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت تھی کنٹریبیوشن کیا, عورت تھی تو جب ایک لشکر لے کے چلی گئی وہ 25,000 لوگوں کو کٹوا دیا تو وہ عورت تھی تو وہ 2-4 لوگوں کو لے کے نہیں آ سکتی تھی جنگ صفین.
Where is the contribution? یا اسی طرح کہتے ہیں یزید نے توبہ کر لی تھی. اگر یزید نے توبہ کر لی تھی تو تخت خلافت سے اس کو اتر کے امام سجاد علیہ السلام کو آفر کرنا چاہیے تھا, اپنے سر کو امام کے قدموں میں ڈالنا چاہیے. ڈو دیٹ. توبہ وہ ہے جو حر نے کی, جیسا جرم اسی لیول کا توبہ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Next ayat. Ayat number 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو. وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہی یہ بات, جو لوگ رسول اللہ کے سامنے تھے وہ کہے یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں کہی یہ بات, مگر جن کو وہ مانتے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور ان سے وہ ڈیپلی کنیکٹڈ تھے, ایز اف انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی. وہی ایکسپلینیشن جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں دے چکے. الراضی بفعل قوم فهو منهم, جو کسی گروپ کے ایکشن سے راضی ہو گویا کہ وہ اس کا پارٹ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو گے جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نؤمن لک, ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لائے, حتی نر اللہ جہرۃ, جب تک اللہ رب العزت کو ہم اوپنلی, کلیئرلی, مینیفیسٹلی دیکھنا لیں. مینیفیسٹ اللہ کو دیکھنا. فاخذتکم الصاعقہ, اب یہ جو انہوں نے عجیب و غریب طرح کا تقاضا کیا یا عجیب و غریب طرح کی ڈیمانڈ کی, اس کے پیچھے دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. کہ یہ جاہل تھے اور آؤٹ آف اگنورینس انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی درخواست کی, اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ریجڈ رہے ہوں, یہ اسٹبر رہے. اور جو دوسرا آپشن ہے دیٹ ساؤنڈز ٹو بی مور رائٹ, اس لیے کہ اگر یہ جاہل ہوتے تو اگر کوئی جاہل اس طرح کی ڈیمانڈ کرے تو اسے سمجھایا جائے گا, اور اگر وہ نہیں جانتا تھا اور حضرت موسیٰ جیسا بتانے والا ہوگا تو امپوسیبل ہے کہ حضرت موسیٰ اس کو بتا نہ پائیں, صحیح طرح سمجھا نہ پائیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طرف سے ریجیڈیٹی اور اصرار باقی رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ they were mocking, they were just making fun. وہ ایمان نہ لانے کا بہانہ کر رہے تھے. لن نؤمن لک, ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرۃ, یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں. چونکہ وہ جانتے تھے, وہ بہت سیانے تھے, بہت ہوشیار. ہوتا ہے نا کہ جب انسان کوئی چیز نہیں کرنا چاہتا, کوئی بات نہیں ماننا چاہتا, تو وہ ایکسکیوزز نکالتا ہے. So that was the same type of situation. حتی نر اللہ جہرۃ, اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب یہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں, یہاں پہ بھی اس کا ذکر اور قرآن میں بار بار اس کا ذکر. لن ترانی, اللہ رب العزت نے کہا دوسری جگہوں پہ جو آیتیں ہیں اس کے مطابق, لن ترانی, مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا زیادہ پش کیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہ ڈیمانڈ اللہ کی بارگاہ میں رکھی. پروردگار یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لن ترانی, اے موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو یہ قرآن میں بالکل صاف صاف آیت موجود ہے. اس کے باوجود انفارچونیٹلی اس امت میں میجورٹی آف مسلمس جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دکھائی دے گا آخرت میں. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے لن ترانی, مجھے موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے, مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ رب العزت دکھائی دیتا ہے, اور اللہ آخرت میں دکھائی دے گا. اور روز قیامت مومنوں کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کرے. اور صرف یہ نہیں, بلکہ اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو ڈاؤٹ کریں گے کہ اللہ ہے کہ نہیں اللہ ہے, تو اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا. یہ سب صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ کی روایتیں, معتبر ترین کتاب. اب نہ جانے کیا اس پنڈلی میں ایسی خاصیت ہے کہ پنڈلی دیکھ کو کہیں گے ہاں 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 سمجھ گئے تو ہی اللہ. اور وہ بھی ہے کہ روز قیامت جب جہنم کہے گا حل من مزید, کچھ اور ہے کچھ اور ہے, تو یہ ایسا نہیں کہ ایسے مذاکر بیان کرتے, بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں تو اللہ اپنی ایک ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا. نعوذ باللہ. یہ چیزیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. حقیقت میں جو شخص اس طرح کا نظریہ رکھتا ہو, اس کو اگر آپ ابھی ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا چاہیں تو وہ دائرے اسلام میں نہیں رہ جائے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے, جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کو مسلم مانتے ہیں, کسی کو کافر نہیں مانتے. گمراہ کہہ سکتے ہیں مگر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے.
تو یہ سب گمراہیاں ہیں اور یہ سب پھٹکارے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آئے تھے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، روز قیامت کچھ چہرے خوش ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں یعنی اللہ کو دیکھ رہے ہوں. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو ان لوگوں پہ جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں. اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے بلکہ اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی عنایتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کس طرح سے اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، کس طرح سے اس نے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اس طرح سے ہم کو اپریشیٹ کیا، کس طرح سے اس نے ہم کو نوازا اور کیا کچھ اللہ نے ہم کو عطا کیا. حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ. تو جب انہوں نے یہ اصرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے پش کیا، حضرت موسیٰ نے درخواست کی. تو اب یہاں پہ تو اجمال ہے لیکن دوسری آیتوں میں تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. جب انہوں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا فاخذتکم الصاعقہ، تو ایک بجلی چمکی اور ایک شدید لائٹننگ ہوئی اور اس لائٹننگ کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ جب پہاڑ کے اوپر بجلی چمکی اس میں بھی آواز تھی اور پہاڑ بھی چور چور ہوا، تو وہ جو زلزلہ آیا اور وہ جو ایک اسکیری ماحول بنا، وہ جو بنو اسرائیل کے 70 لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے، all died، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا دیکھا کہ وہ سب مردہ پڑے، وہ آئے تھے اللہ کو دیکھنے اور سب مردہ. فاخذتکم الصاعقہ، تو تم کو صاعقہ نے آ کے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وانتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے. تھنڈر بولٹ وہ آیا اور اس نے آ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور تم اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے یو ور ڈیڈ. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کی حرکتیں بیان کی گئیں اور اب اللہ کا فضل و کرم. ثم بعثناکم، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ واپس جاتے ہیں تو بنو اسرائیل ان کا جینا دوبھر کر دیں گے کہ آپ تو ہمارے 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے جو ہمارے قبیلوں کے سردار تھے، جو کریم لوگ تھے، ان کو لے کے آپ گئے تھے اور وہ سب آپ نے مار ڈالے اور وہ آپ کے اللہ نے مار ڈالے، آپ نے مار ڈالے. اب تو ہم ظاہر سی بات ہے آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے. کہتے ہیں الا اللہ یا الا اللہ، دس وے اور دیٹ وے، نہ ادھر سے سکون ہے نہ ادھر سے سکون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے، کرم فرما، ان کو اٹھا دے، ان کو زندگی دے دے ورنہ ایک مصیبت ہو جائے گی. اور جب ان کو زندگی مل جائے گی یہی چیز ان گمراہوں کی ہدایت کا سبب ہے. تو اللہ کہتا ہے ثم بعثناکم، پھر اس کے بعد میں ہم نے تم کو پھر سے زندگی عطا کی، من بعد موت، تمہاری موت کے بعد. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور پرنور ہوگا تو دنیا کے کچھ اچھوں کو اور کچھ بروں کو، جو اچھائیوں میں بہت اچھے تھے ان کو اور جو برائیوں میں بہت برے تھے ان کو اٹھایا جائے گا، تاکہ جو اچھے تھے جس دن کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پرچم حق کے لہرانے کا پوری دنیا میں وہ انتظار کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور وہ شرپسند لوگ کہ جو حق کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر چکے تھے وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے اور ایونچولی حق کو غلبہ ہوا اور باطل پسپا ہوا. تو اس عقیدے کو عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے. اور اس عقیدہ رجعت کا ایک بہت بڑا تربیتی فائدہ بھی ہے جو ہم بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. کبھی کبھی بچے سوال پوچھتے ہیں، ایون بڑوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شب و روز امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں حج پڑھتے ہیں، دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، دعائیں توسل پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں. پتہ نہیں امام ہماری لائف ٹائم میں آئے ہیں.
یہ تو بہت زمانے سے کہا جا رہا ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے، امام کا ظہور نزدیک ہے، تو کیا فائدہ ہم اتنی تیاری کریں، اپنے کو ہم بہتر بنائیں، اپنے کو ہم امپروو کریں اور شب و روز امام کے ظہور کی راہیں دیکھیں اور ان کے ظہور کے لیے دعائیں کریں، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو عقیدہ رجعت ہم کو امید دلاتا ہے، اگر تمہارے لائف ٹائم میں آ گئے زوم پہ آ رہی ہے، زوم پہ چل رہی ہے۔ تو ہم اس کو میوٹ کر دے رہے ہیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن اینی کوشچنز آپ لوگ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں بغیر کسی تک۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہاں تو عقیدہ رجعت کی بات کرتے ہیں کہ عقیدہ رجعت کا ایک بہت بڑا پریکٹیکل فائدہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تیاری کی، جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، اپنا فرض ادا کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے کی ذمہ داری ہماری نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر روایتوں کے مطابق اگر ہم نے سچے دل سے امام کے ظہور کی تیاری کی ہے، اپنے کو بہتر سے بہتر انسان بنایا ہے اور امام کا میسج دوسروں تک پہنچایا ہے، دعائیں مانگی ہیں، سنسیریٹی کے ساتھ امام کے لیے خدمت کی ہے، امام کے چاہنے والوں کی نصرت و امداد کی، جو کچھ کر سکتے تھے غیبت امام میں کیا ہے، تو اللہ رب العزت عقیدہ رجعت جو ہمارا ہے، دیٹ از the application of عقیدہ رجعت، اللہ ہم کو یہ توفیق عطا کرے گا اگر ہم مر بھی جائیں امام کے ظہور سے پہلے، تو امام کے ظہور کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا اور امام کی نصرت و امداد کا شرف بخشے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے دعائے عہد میں خاص طور پہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پروردگار اگر ہماری موت آ بھی جائے کیونکہ تیرا فیصلہ ہے، تو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی قبر سے اٹھیں اس عالم میں کہ ہم امام کی طرف دوڑ رہے ہوں اور ان کی نصرت و امداد کے لیے مکمل طور پہ آؤں۔ تو وہ عقیدہ رجعت، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ جو لوگ ہم کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں عقیدہ رجعت کی وجہ سے، عجیب و غریب مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے ہوئے، بغیر غور و فکر کیے۔ عقیدہ رجعت سے کفر کے کیا تعلق ہے؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اٹھائے گا جب امام کا ظہور ہوگا، جو کہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ کچھ لوگ روز قیامت کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہم کو 2 مرتبہ زندگی عطا کی، 2 مرتبہ موت عطا کی۔ یہ کون ہوں گے کہ جن کو ہر انسان 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، 1 مرتبہ مرتا ہے، مگر قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کہیں گے پروردگار تو نے ہم کو 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دیا۔ تو اگر عقیدہ رجعت کو نکال دیا جائے تو اس آیت کی کیا میننگ ہو؟ اور بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں جو عقیدہ رجعت کو پروو کرتے ہیں، بٹ عقیدہ رجعت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت آ کے لوگوں کو زندہ کرے گا یا امام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ عقیدہ رجعت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو زندگی عطا کرے گا۔ تو اگر اللہ لوگوں کو 1 نہیں 10 زندگی عطا کرے، 10 نہیں 50 زندگی عطا کرے، تو اللہ کا عمل تو عین توحید ہے، اس میں شرک کہاں سے آ گیا، اس میں گمراہی کہاں سے آ گئی؟ اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے، بنی اسرائیل مر گئے مگر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی دعا پہ ان کو پھر سے اٹھایا، مصلحت کے پیش نظر اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا کی۔ تو اگر فخر موسیٰ امام مہدی کی دعا اور ان کی نصرت و امداد کے لیے اللہ رب العزت گروپ آف پیپل کچھ لوگوں کو پھر سے زندگی عطا کر دے ان کے ظہور میں، تو اس پہ تعجب کیسا اور حیرانی کیسا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہمارے شاکر بندے بن کے رہ سکو۔ آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہماری نعمتوں کا سلسلہ یہیں پہ آ کے نہیں رکا۔ اب یہ بھی ایک پوری داستان ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پہ، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے، بلکہ 5 منٹ ہم ایکسٹرا لیں گے چونکہ آج لیٹ انفارچونیٹلی شروع کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ پھر ان تمام مرحلوں سے گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ جو ارض مقدسہ ہے، جو فلسطین کا ایریا ہے، بنو اسرائیل کو لے کے آپ جائیے، اور وہاں پہ کچھ ظالم اور ستمگر ہیں۔ ایک قوم تھی جس کو عمالقہ کہا جاتا ہے، وہ جو قوم عمالقہ ہے ان کو وہاں سے نکالیے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ وہاں پہ ریزائڈ کیجیے۔ وہ سرزمین مقدس جس کے آج وہ دعوے دار ہیں، انفارچونیٹلی اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھیں
تو ان کو پتا چل جائے گا کہ they don't deserve even to look at that pure land, that holy land. اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے جو خیانتیں کی ہیں وہ سب ہسٹری میں، یہ سب ہماری کتابوں قرآن میں نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ جو قوم وہاں کے اوپر ہے عمالقہ، they are very strong people، اور ہمارے اندر لڑنے اڑنے کا حوصلہ نہیں ہے. آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے اور آپ دونوں جا کے لڑیے بھیڑیے اور ان کو مار کے وہاں سے بھگائیے، اور جب ہمارے دشمن وہاں سے نیست و نابود ہو جائیں گے تو ہم آ جائیں گے. How stubborn these people were. تو اب اللہ رب جو حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو ایونچولی حضرت موسیٰ تھک گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا اور کہا کہ پروردگار، یہ عجیب جاہل قوم ہے، ان کو میں سمجھا کے تھک گیا، عاجز آ گیا، یہ کچھ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کیسے کروں. تو آواز آئی کہ موسیٰ میں سب کچھ جانتا ہوں، اب اس کی سزا یہ ہے یتیہون فی الارض 40 سنہ، کہ 40 سال تک یہ خانہ بدوش رہیں گے، در بدر بھٹکتے رہیں گے، ان کو کوئی زمین نہیں ملے گی رہنے کے لیے، میرا کوئی بھی شہر ان کو ویلکم نہیں کہے گا. یہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. تو وہ جو ماؤنٹ سانائی کی رینج ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا صحرا ہے، تو اس میں یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، کبھی وہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں. تو یہ ان کی سزا تھی. تو جب ان کی سزا شروع ہوئی تو پھر ان میں کچھ جو نیک لوگ بھی تھے اور وہ متوجہ ہوئے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا. تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس تیہ میں، اس بیولڈرمنٹ میں، وہ جو خانہ بدوشی کا پیریڈ تھا اس کو تو اللہ نے ریموو نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ضروری تھا ان کی تربیت کے لیے، ان کی ٹریننگ کے. یہ لوگ سالہ سال فرعون کے غلام رہ چکے تھے اور غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. وہ قوم کے جو ایک زمانے تک ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہی ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی مینٹالٹی پر بھی غلامی کی چھاپ آ جاتی ہے. صرف جسم غلام نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذہنیت بھی آہستہ آہستہ غلامی کی عادی ہو جاتی ہے. تو ان کے اندر بہرحال بہت سی کمیاں آ گئی تھیں، بہت سی پرابلمس آ گئی تھیں. تو ان کے ریکٹیفیکیشن کے لیے ضرورت تھی کہ ان کو ایک ٹریننگ دی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ 40 سال تک ان کو ٹریننگ دیتے رہے، ان کی تربیت ہوتی رہی. تو وہ ایک تربیتی مقصد تھا. وہ سزا تو تھی، سزا تو ظاہر سی بات تھی، مگر اس سزا میں تربیتی پہلو بھی شامل تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. کیونکہ جب شہر میں آ جائیں گے اور آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں لگ جائے گا. لیکن جب وہ خانہ بدوش رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، علم سیکھ سکیں گے، اپنے کو امپروو کر سکیں گے. تو بہرحال تو اب جب کچھ لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے ان مومنین کے توبہ کی بدولت سے ان کے اوپر یہ کرم یہ کیا کہ اگرچہ وہ بیولڈرمنٹ میں تھے مگر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی. جسٹ امیجن کہ ایک صحرا میں ایک انسان بھٹک رہا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوگا وہ اسکورچنگ سن ہوگا. تو اللہ نے اس کا انتظام اس طرح سے کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے بادل بھیج، اسپیشل بادل. اور یہ جو کلاؤڈ تھے جو کتابوں میں ملتا ہے، غمام اور سحاب دو لفظ ہیں. سحاب جو ہوتا ہے وہ ڈارک کلاؤڈ ہوتا ہے، غمام جو ہوتا ہے وہ سلور کلاؤڈ ہوتا ہے، وائٹ کلاؤڈ ہوتا ہے. تو وائٹ کلاؤڈ اور ڈارک کلاؤڈ میں فرق یہ ہوگا کہ وائٹ کلاؤڈ کے ذریعے شیڈ تو ہو جائے گا، سایہ تو مل جائے گا، مگر دھوپ اور روشنی بھی ساتھ ساتھ ملتی رہے گی. لیکن اگر ڈارک کلاؤڈ ہوگا تو گلومی فضا بن جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا اور انسان ڈپریسنگ فیل کرنے لگے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو بادل بھی بھیجا وہ بھی وائٹ کلر کا بادل بھیجا کہ ان پہ اسکورچنگ سن لائٹ کے اثرات نہ ہو لیکن ان کو شیلٹر بھی ملتا رہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ڈیزرٹ میں ہوگا، اگر ایک انسان ایون ایک مہینے تک 10 دنوں تک بھی اگر ڈیزرٹ میں رہنا پڑے تو لیٹ الون آف 40 ایئرس، کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا کہ کھائے گا کیا ڈیزرٹ. تو اس کا اللہ نے اس طرح سے انتظام کیا کہ من و سلوہ اللہ نے اتار دیا. من و سلوہ اتار دیا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آسمان سے برسا دیا. من کا مطلب ہوتا ہے جنرلی جو غم، جو
ٹریز ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو بہت سے ٹریز ہوتے ہیں کہ ان سے پانی جیسی ایک چیز نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ منجمد ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اس کو گم کہا جاتا ہے. اور اس کی جو مثال آپ حضرات اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں وہ میپل سیرپ ہے. جو میپل سیرپ ہے یہ بھی ایک گوندھی ایک طرح سے ایک درخت سے ایک سیرپ نکلتا ہے اور پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور محفوظ کر کے اس کو ایک خاص طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ میپل سیرپ بنتا ہے. تو اسی جیسی چیز اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں پہ فراوان کر دی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے تمہارے لیے من یعنی وہ گم اور وہ شگری سیرپ وہ جو روایتوں ملتا ہے وہ من جو ہے وہ کوئی سویٹ چیز. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت وہاں پہ ہوتے تھے جب وہ لوگ صبح میں اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے اس کے اوپر وہ موتی جیسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو موتی جیسی چیزیں اگر آپ گم کو دیکھیں تو وہ کرسٹل جیسی چیز ہوتی ہے تو اس کو کلیکٹ کر لیتے تھے اور وہ بہت لذیذ اور بہت سویٹ ہوتی تھی. وہ سلوا، اور سلوا کا مطلب ہوتا ہے بٹیر. وہ پیجن جیسا ایک پرندہ ہوتا ہے اور وہ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے، اس میں گوشت بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت تیز دوڑ تو سکتا ہے مگر اڑ نہیں سکتا. تو وہ افریقن اوشن سے اللہ رب العزت نے اس کو اس علاقے میں بھیجا اور وہ اس علاقے میں بہت بڑی تعداد میں آ گیا اور وہ چونکہ لانگ ڈسٹینس طے کر کے آتا تھا تو وہ تھکا ہوا ہوتا تھا تو اس کو وہ لوگ ایزیلی اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی. تو یہ من و سلوا ان کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کر دیا، فراہم کر دیا. کلو من طیبات ما رزقناکم، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو لذیذ چیزیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے رزق کے طور پر فراہم کی ہیں. من طیبات ما رزقناکم. اب ظاہر ہے کہ یہ سب کے لیے ہے کہ ہم لوگ کو ہمیشہ پاک غذائیں کھانا چاہیے، حلال غذائیں کھانا چاہیے اور ہیلتھی غذا. طیب کے لفظ میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. طیب کا مطلب صرف حلال غذائیں نہیں ہے، طیب کا مطلب ہیلتھی غذائیں بھی ہے. حلال تو ایک دوسرا لفظ ہے، اللہ حلال کہہ سکتا ہے، حلال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. طیب اور حلال دونوں استعمال ہوا ہے. تو حلال کا مطلب ظاہر سی بات ہو فقہی اعتبار سے حلال، اور طیب کا مطلب ہیلتھی. کلو من طیبات ما رزقناکم. آج کے زمانے میں انفارچونیٹلی بہت سی غذائیں حلال ہیں مگر ناٹ نیسسریلی وہ ہیلتھی ہے. تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے میں غور و فکر کرے اور صرف وہی غذائیں کھائے کہ جو حلال بھی ہوں اور ہیلتھی بھی. وما ظلمونا، اور ان تمام بغاوتوں کے ذریعے، ان تمام ظلم کی داستانوں کے ذریعے بنی اسرائیل نے یا کسی نے بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اگین وہی بات جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جو بھی ظلم کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ان تمام ظلم و جور کی داستانوں کے ذریعے یا ان تمام سرکشیوں کے ذریعے خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.